مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 رمضان المبارک۔ اللہ ہم سب کو پورا رمضان نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی، جہاں آج بیچارے سب پریشان ہیں۔ وہ نبیوں کا شہر ہے، بہت پریشان ہے فلسطین والے۔ دعا کیا کریں، خاص طور سے افطار کے وقت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شاید عام طور سے وہ گھڑی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت خالی بیٹھ کر کھایا نہ کریں، تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جایا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے لیے اور امت کا جو بہت آج ستائی جا رہی ہیں، امت بہت پریشان ہے، مسلمان ان کی پریشانیوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں امن و سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور آج ہمارے مساجد، مراکز، ہمارے مدرسے ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ آخر کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کیا کریں۔ بیت المقدس میں ان کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہین، سمجھدار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت قیامت تک نہیں ملی۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی، جنات اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آدھے دن میں 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی، اس کی آج مارا ماری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کے لیے فلسطینی اپنے جان دے رہے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں اس ہسٹری کو۔ ہمارے بچوں کو تو آج دنیا کے بارے میں معلوم ہے، ہیرو ہیروئنوں کے بارے میں معلوم ہے، لیکن اپنی ہسٹری کیا ہے، اسلام کی ہسٹری کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو بتایا کرے کہ یہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہوا کرتا تھا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کرائی۔ سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی دیگیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام و احسان کے طور پر عطا فرمائی تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حال میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو، اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ سوچیں کہ کھانا 1-2 لوگ کے لیے آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو بلایا، تقریباً 300 لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو
تو اس کے ثواب کو نہ بھولو اور یہ کہو اللہم اجعلہا مغنما ولا تجعلہا مغرما۔ ترجمہ: اے اللہ اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا، اسے نقصان کا سبب نہ بنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت پورے مہینے اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ 5 پارے کی تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فرصت لے لیتے ہیں، ذرا وہ اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ آخر ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، آج ہم اللہ کو جان بوجھ کر ناراض کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، اس لیے ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بھی 5 پارے پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کا تماشا کیا جا رہا ہے اور پورا مجمع، پوری مسجد نیچے اوپر بھر کر اس قرآن کے تماشے کو کھڑے ہو کر کے سنتی ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ حافظوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج قرآن کا مذاق اڑا جا رہا ہے، ہمارے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی برائی دیکھے، اس برائی کو ہوتے ہوئے اگر اس کو برا بھی نہ سمجھے تو سمجھو کہ ایمان خطرے میں چل رہا ہے۔ ایمان کب ختم ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض ہے اور تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدے یقین کرتے ہوئے اور اس کا جواب کے شوق میں اس مہینے روزے رکھتا ہو اور تراویح ہو، وہ گناہوں سے اس پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کا درخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم یعنی جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ آج کھانے میں یا کسی چیز میں تھوڑی سی کڑواہٹ آ جائے تو ہم کھانا نہیں کھاتے، ایک دم برہم ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اگر ہم کو زقوم کھانا پڑے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 17 کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ استعمال کیا کرو، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں لیکن ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو اور منع کرو، یہ ظالم کے حق میں مدد ہوگی۔ یہ بات ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے جیسا اس بات کو کہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔